ارشاد نبوی کے مطابق اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ 73 فرقے وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، لیکن 72 عقائد کی خرابی کی بنیاد پر دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہے جو ان 72 میں جنت میں جائے گا، باقی 72 تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے؟ اس کی نشاندہی اور اس کی نشان ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستہ پر چلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ۔ اس فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی پیروی کرنے والا یہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ فقہ کے چاروں بڑے امام اہل سنت والجماعت تھے۔ حدیث کے تمام ائمہ، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ وغیرہ بھی اہل سنت والجماعت سے تھے۔ اولیاء اکرام شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین وغیرہ بھی اہل سنت والجماعت سے تھے۔ صراط مستقیم اور نجات کا راستہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے۔ یہ بات ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے کہ سنت اور بدعت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ عقیدہ درست ہوگا تو اس وقت بدعت کی طرف نہیں جایا جائے گا، لیکن اگر عقیدہ غلط ہو تو سنت تارک سنت ہوگا اور بدعتی شمار ہوگا۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ۔ شرعی معنی وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہو۔ بدعت کا لفظی معنی ہے سابقہ نمونے کے بغیر نئی چیز، نئی بات، نئی رسم، یعنی پہلے سے کوئی بات موجود نہیں تھی، بعد میں کسی نئی بات کو بنانا، کسی نئی نسم اختیار کرنا۔ شرعی معنی ہر وہ نئی چیز جس کی اصل اور بنیاد خیر القرون یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں سے نہ ہو، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھا جائے۔ یعنی پہلے کوئی کام شریعت کے اندر نہیں تھا، نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے بعد کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، لیکن بعد میں کسی نے کسی چیز کو گاڑ لیا اور اس کو دین بھی سمجھ کر ادا کر رہا ہو تو یہ بدعت ہے۔ مثلا 12ویں 13ویں وغیرہ یہ تمام کی تمام بدعت ہے، کیونکہ نہ یہ صحابہ کے دور سے ہیں، نہ تابعین کے دور سے ہیں، نہ تبع تابعین کے دور سے ہیں۔ دو چیزوں سے بدعت بنتی ہے۔ نمبر ایک کہ نئی چیز بنائی ہو، خیر القرون کے زمانے کے بعد کوئی نئی چیز بنا لی گئی ہو، اور دوسری نمبر پر یہ بات بھی ہے کہ اسے دین سمجھ لیا گیا ہو۔ جب یہ دونوں باتیں مل کر پائی جائیں گی تو اس وقت بدعت شمار ہوگا، وگرنہ بدعت شمار نہیں ہوگا۔ جس نئی چیز کا سبب پہلے موجود ہو لیکن چیز کا ثبوت نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ دین کے لیے نیا کام انتظام کے خاطر ہو، دین کا حصہ نہ سمجھا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ کتب، مدارس، جیز جدید آلات کا استعمال، نئے ایجادات، رہن سہن کے طریقے بدعت نہیں ہے۔ اصلاً بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت فی العقیدہ اور بدعت فی العمل۔ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بدعت سے بچیں۔ بدعت سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ گھر میں 10 سے 15 منٹ عقائد کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ ہر آدمی کے گھر میں تعلیم الاسلام اور بشتی زیور ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کتاب موجود ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ 10 سے 15 منٹ مطالعہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کی درستگی کی توفیق